السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا کی آج 4 ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں امام علی مقام کی شہادت کی خبر اور اہل بیت کے دیگر افراد کے مدینے میں پہنچنے کے حوالے سے مختلف واقعات ہم نے سنے تھے۔ آج ہم اس سے آگے کے واقعات سنیں گے۔ ناظرین، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں موجود تھے، انہوں نے یزید سے مخالفت کی اور اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی یعنی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے پوتے، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیٹے ہیں۔ آپ صحابی ہونے کا شرف بھی پاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں جس بچے کی سب سے پہلی پیدائش ہوئی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے اہل مکہ سے خطاب کیا جس میں واقع کربلا کو بہت عظمت دی۔ اہل عراق کی آپ نے ملامت کی، اسپیشلی اہل کوفہ کی۔ اسپیچ میں آپ کے ورڈز کچھ اس طرح کے تھے کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو بلایا کہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، اور جب وہ ان کے پاس چلے گئے تو وہ کوفہ والے ان سے لڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا تو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو یا پھر ہم تمہیں بغیر لڑے ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، پھر جو سلوک تم سے وہ کرنا چاہے کرے، نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔ امام حسین نے عزت سے شہید ہو جانا بہتر سمجھا۔ خدا رحم کرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے قاتل کو ذلیل و خوار کرے۔ مزید فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام حسین سے لوگوں کا مخالفت کرنا اور نافرمانی کرنا آپ کو انفارم کرنے کے لیے، آپ کو الارم کرنے کے لیے ہی کافی تھا، لیکن جو مقدر میں ہو وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اور خدا جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ نہیں ٹلتی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ کیا امام حسین کے بعد ہم ان لوگوں کی طرف سے اطمینان رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی بات ہم مان سکتے ہیں؟ کیا ان کے عہد و پیما کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے۔ سنو واللہ، ان لوگوں نے ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو زیادہ تر قیام اللیل اور اکثر صائم النہار یعنی اکثر راتیں اللہ کی عبادت میں اور دن روزوں میں گزارنے والے تھے، اور ان سے بڑھ کر کوئی ریاست کا حقدار نہیں اور دین و فضل میں خلافت کے قابل نہ تھا۔ واللہ وہ ایسے نہ تھے کہ قرآن کے بدلے گانے گایا کرتے اور خوف خدا میں رونے کے بدلے گیت گایا کرتے۔ وہ ایسے نہ تھے کہ روزے چھوڑ کر شراب پیتے اور حلقہ ذکر و فکر سے نکل کر شکار کے لیے سوار ہوتے۔ یہ باتیں کر کے آپ یزید پر ٹونٹ کر رہے تھے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی سے جا ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ اسپیچ سن کر ان کے اصحاب ان کی طرف دوڑے اور ان سے عرض کی کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ جب حسین نہیں رہے تو اب کون آپ کو خلیفہ ماننے میں اختلاف کرے گا؟ یعنی ان کے بعد آپ ہی خلافت ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی کے تحت چھپ چھپ کر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ پوچھنے پر آپ نے اصحاب سے کہا کہ اس معاملے میں ابھی جلدی نہ کرو۔ ناظرین، اس زمانے میں عمر بن سعید حجاز کا گورنر تھا اور وہ ابن زبیر اور ان کے اصحاب کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا۔ اب عمر بن سعید نے جب دیکھا کہ لوگ ابن زبیر کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، تو اس نے سمجھا کہ مکے میں اب یہ پاور میں آ جائیں گے، لہٰذا ابن سعید اور بھی سختی سے پیش آنے لگا، لیکن سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے کبھی کبھی نرمی کا اظہار کرتا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر یزید کے حامیوں نے یزید سے کہا کہ عمر بن سعید اگر چاہتا تو ابن زبیر کو گرفتار کر کے تیرے پاس بھیج چکا ہوتا۔ یزید نے اس بات پر عمر بن سعید کو معزول کر دیا، یعنی اس کو ہٹا دیا، اور ولید نامی شخص کو حجاز یعنی مکہ اور مدینے دونوں کا گورنر بنا کر روانہ کر دیا۔ ولید نے مدینے میں جا کر عمر بن سعید کے بہت سے غلاموں کو پکڑ کر قید کر لیا۔ عمر نے اس معاملے میں کچھ کہنا چاہا تو ولید نے اسے اگنور کر دیا۔ خیر، ولید کے آنے کے بعد عمر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس نے مدینے سے کچھ ڈسٹینس پر جا کر قیام کیا اور اپنے غلاموں جو ولید کی قید میں تھے، ان کی تعداد تقریباً 300 تھی، انہیں پیغام بھجوایا کہ میں تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ساز و سامان کے ساتھ ایک ایک اونٹ بھیج رہا ہوں۔ بازار میں سب اونٹ بٹھا دیے جائیں گے۔ جب میرا میسنجر
تمہارے پاس آئے تو تم لوگ جیل توڑ کر ہر ایک شخص اپنے اونٹ کے پاس آ جائے اور اس پر سوار ہو کر سب کے سب میرے پاس چلے آئیں۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ اس کے میسنجر نے پہلے اونٹ خریدے، پھر جو ساز و سامان ضروری تھا اس کا ارینجمنٹ کیا، پھر بازار میں لا کر اونٹنی کو بٹھا دیا، پھر خود ان لوگوں کو جا کر انفارم کر دیا۔ سب نے ایک ساتھ مل کر جیل کا دروازہ توڑ ڈالا، پھر اونٹوں پر آ کر سوار ہوئے اور وہاں سے عمر بن سعید کے پاس روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ یزید کے پاس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جب عمر بن سعید یزید کے دربار میں داخل ہوا تو یزید نے اسے ویلکم کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسے اپنے احکامات کی ڈس اوبیڈینس کے بارے میں پوچھا کہ تم نے اپنی مرضی سے جس حکم کو ماننا چاہا اسے مانا اور جسے نہیں چاہا اس پر عمل نہیں کیا۔ عمر نے جواب دیا کہ جو شخص لوکیشن پر موجود ہوتا ہے، واقع سرکمسٹینسز سے اویئر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، وہ بہتر طریقے سے معلوم کر سکتا ہے کہ کب، کہاں، کیسے، کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے اپنی نافرمانی کو جسٹیفائیڈ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مکے والے اور مدینے والے ابن زبیر کی طرف مائل اور اس کی خلافت کے خواہش مند ہیں، اور اس حوالے سے اپنی رضامندی بھی وہ ظاہر کر چکے ہیں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو اس کی بیعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں اس بات سے باخبر تھا، لیکن میرے پاس اتنی فورس نہیں تھی جس سے میں ان کا مقابلہ کر کر ان پر غالب آ سکتا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتے تھے، اس لیے بھی میں بھی ان سے نرمی سے پیش آتا، اور انہیں پکڑنے کے لیے میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں انہیں اپنے قریب کر کے موقع پا کر انہیں گرفتار کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں اتنی تنگی میں ڈال دیا تھا، اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میں نے انہیں نہیں کرنے دی، ورنہ ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جاتا۔ پلس یہ کہ میں مکے اور اس کے تمام اطراف کے جو راستے، گھاٹیاں تھیں، اس میں اپنے لوگ مقرر کر دیے تھے کہ شہر میں آنے والے شخص کو اس وقت تک داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک وہ یہ لکھ کر میرے پاس بھیج نہ دے کہ اس کا اور اس کے باپ کا نام کیا ہے، کس شہر سے وہ آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ ابن زبیر کے پاس اسے جانے نہ دے۔ اگر آنے والا ان کے اصحاب میں سے ہوتا یا میں سمجھتا کہ یہ انہی کے پاس جانا چاہتا ہے تو میں اسے زبردستی واپس کر دیتا۔ اگر وہ شخص ایسا ہوتا جس سے مجھے خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو میں اس کی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اب تم نے ولید کو بھیجا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اور کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس سے تمہیں میری قدر محسوس ہوگی کہ تمہارے معاملات میں نے تمہیں کتنے اچھے طریقے سے سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، عمر کی جسٹیفیکیشن سے یزید کنونس ہو گیا اور اس نے عمر سے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہاری طرف سے لگائی ہوئی بجائی ہوئی کر کے تمہیں معزول کرنے پر مجھے آمادہ کیا ہے، کنونس کیا ہے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور تم مجھ سے مدد کی قوی امید ہے مجھے تم سے۔ یزید نے اس سے کہا کہ تجھے تو میں نے بڑی بڑی مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے رکھا ہے۔ اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر عمر نے یزید سے کہا کہ تمہاری سلطنت کی مضبوطی کے لیے، تمہارے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے اور تمہارے مخالفوں سے لڑنے کے لیے، نمٹنے کے لیے اپنے سے بڑھ کر میں کسی کو بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ ناظرین، دوسری طرف مکے میں ولید اس فکر میں تھا کہ اسے اپنی پرفارمنس دکھانی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ ابن زبیر کی سپورٹ میں بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی حفاظت کا بھی بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب اس کے کچھ ٹائم بعد ہی یزید نے ولید کو کسی وجہ سے معزول کر کے ہٹا کر پھر اس کی جگہ اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد ابی سفیان کو گورنر بنا دیا۔ اب اس کے آگے کیا کیا ہوا یہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔